سے ہوگا. قال كذلك، جبریل بولے ایسے ہی ہوگا. بولتے نہیں ہوا. دیکھو قرآن کریم سے کتنی اچھی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. بولے ایسے ہی ہوگا. قال ربك هو علي هين، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں یہ اس لیے اس طرح دے رہا ہوں. ویسے تو جو سسٹم ہے اس سے بھی آئے گا بچہ، لیکن ان کو اس طرح اس لیے پیدا کر رہا ہوں. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تاکہ ہم اس کو لوگوں کے واسطے نشانی بنا دیں کہ دیکھو اس طرح پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اس اللہ کا نبی ہے جس نے اسے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. یہ نبی جو ہے اللہ کی نشانی ہوتے ہیں. نبی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی نشانی. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے ایک رحمت، اپنی طرف سے ایک رحمت. نبی کی شان کیا ہے اس کو ہم قرآن سے سمجھیں. یہ نہ کہو کہ ہمارے جیسے تھے تمہارے جیسے تھے، ایسا مت بولو. تم اپنے ابا کو بھی نہیں بولتے ہو کہ میرے جیسے ہیں، ان کو بھی ابا حضور بولتے ہیں، ہے نا. اپنے بڑے بھائی کو بھی نہیں بولتے کہ میرے جیسا ہے، وہ بولتے ہیں بھائی بھیا بھائی جان بولتے ہیں. تو جب بھائی جان ہے تو یہ تو میرے آقا ایمان کی جان ہے. اس کو سمجھو ہم کیا سمجھانا چاہتے ہیں. تم ہمارے ہو، دوست تو ہمارے ہو، تم ادھر ادھر چلے جاؤ گے تو ہمیں بھی تکلیف ہوگی. ہم سمجھانا چاہتے ہیں، ہمارے بچے آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں، لیکن اس جھنڈے تلے محبت رسول کا جھنڈا ہو، گستاخی کا جھنڈا نہ ہو، محبت رسول کا جھنڈا ہو. طرف کے بولو، محبت سے بولو. اور پھر آگے کافی آیتیں ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدہ مریم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے دم کیا اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی. پتہ چلا کہ اللہ والوں کے دم میں تاثیر ہے. جن کو اللہ وہ شان دیتا ہے ان کو وہ تاثیریں بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ دم کر دیتے ہیں تو اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بولو نا محبت سے. مجمع بڑھ گیا ہے، آپ سبھی بولو. پھر حاملہ ہو گئی. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اب آیتوں کی تفصیل میں زیادہ نہیں جا رہا ہوں، شارٹ باتیں بیان کر رہا ہوں. اور یہ سب کس کی پیدائش کا بیان ہو رہا ہے؟ حضرت. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی پیدائش کا بیان کر رہا ہے قرآن پاک، اور ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بیان کرتے ہیں. تو اس میں ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، اس میں ہم اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں. اس میں ہم اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہیں. کم سے کم اتنی تو اجازت ہم کو دو بھائی کہ ہم حضور کی آمد کا چرچا کریں، ان کی آمد کا تذکرہ کریں. کوئی ڈھول تاشا تو نہیں پیٹتے ہم، اور وہ کرنا گناہ ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ڈھول تاشے. اب آپ اگر اس کی باتیں بتاؤں گا کہ ڈھول تاشے مزامیر باجے گاجے اس سے میرے آقا کو کتنی نفرت تھی تو آپ کبھی چھوؤ گے نہیں، کبھی سنو گے بھی نہیں. گھر میں ٹی وی میں اتنے سارے ڈھول بجتے ہیں، اس پر کبھی اعتراض نہیں کرتے. تو اس کے خلاف بھی ایک محاذ ہونا چاہیے نا، اس کے خلاف ایک محاذ ہونا چاہیے، لیکن اس پر کبھی اتنا زیادہ زور دیا نہیں جا رہا ہے. تو سمجھنے کی کوشش کرو. سنو، چلی گئی، پھر پیدا ہوئی عیسیٰ علیہ السلام. اب انہوں نے سوچا کہ اب میں کھاؤں گی کیا، پیوں گی کیا، میں تو ہوں ہی، بچہ بھی پیدا ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تو اسے اس کے تلے سے پکارا. کھجور کے درخت، ایک تنا تھا، سوکھا ہوا کھجور کا درخت تھا، اس کے تلے جا کے بیٹھ گئی. پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے. وہاں ریگستان میں ایک نہر پیدا ہو گئی. سبحان اللہ. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَ، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا. تو ساقط علیک رطبا جنیا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. سردی کا موسم تھا جس میں کھجوریں پکتی نہیں ہیں. موسم کا مزاج یہ ہے، لیکن قدرت کا مزاج یہ ہے. محبت سے بولو، پیار سے بولو. اللہ والوں کے لیے اللہ کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. مشکل حالات میں بھی حالات کو بدل دیتا ہے. یہ ان کی شان ہے کہ اللہ ان کے لیے یہ سارے اسباب پیدا فرماتا ہے. پھر بھی ہم یہ کہیں ہماری جیسے ہیں، نہیں، وہ اللہ کی عطا سے شان والے ہیں. اللہ کی عطا سے وہ کیا ہیں؟ شان والے. کہا کھجور کے درخت کو پکڑ کر ہلا، اس پر سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی. موسم نہیں ہے پھر بھی گریں گی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں پر اللہ کی عطا ہے.
سنو، فکلی وشربی وقرری عینا، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ. اس بچے کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر. اب اس کے بعد حضرت سیدہ مریم کو یہ خدشہ ہوا کہ اب جب اس بچے کو لے کر میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں گی، خاندان والوں کے پاس، تو میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ نہ میرا نکاح ہوا، نہ شادی ہوئی، اور یہ بچہ لے کر کے میں آ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ نے ان کو حکم دیا، ان کی طرف الہام فرمایا کہ جب تم سے کوئی بات کرے، اس کے بارے میں پوچھے، تو تم یہ کہنا کہ میں نے آج خاموشی کا روزہ رکھا ہے. اس زمانے میں خاموشی کا روزہ ہوا کرتا تھا، آج نہیں ہے، اس شریعت میں تھا خاموشی کا روزہ. تو ان شریعتوں کی باتیں جو تھیں، کچھ باتیں جو اگلی شریعتوں میں تھیں، جن چیزوں کو منع کرنا ہوا اس کا ذکر آ گیا کہ وہ منع ہے، اس لیے اب اس پر عمل نہیں ہوگا. لیکن جن سے روکا نہیں گیا ہے ان چیزوں پر عمل کیا جا سکتا ہے. جس سے روکا نہیں گیا، جو حلال ہے اس کو بیان کر دیا گیا، جو حرام ہے اس کو بیان کر دیا گیا، اور جو درمیان میں ہے اس کو مباح کر دیا گیا. تو کم سے کم اس پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے اگر کوئی پوچھے بچے کے بارے میں، تم کیا کہنا؟ اشارے سے کہنا، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے آج رحمان کا روزہ مانا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی، خاموش رہنا. اللہ اکبر. اب آگے دیکھو، میں سناتا ہوں آپ کو، تلاوت کر کے سناتا ہوں. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغیا. بولے اے مریم، بے شک تو نے بہت بری بات کی. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. تو یہ بچہ تو کہاں سے لے آئی؟ گھر والے کہنے لگے، خاندان میں نیک لوگ تھے، اور کسی بھی نیک گھرانے میں اگر ایسا ہوگا تو ان کو فکر تو ہوگی نا، لوگ کیا جواب دیں گے. اب قرآن جواب دے رہا ہے، دیکھیے. اور یہاں ایک بات پتا چلی، آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے جب بھی کسی نبی پر اعتراض کیا گیا اور حضور پر خصوصاً کسی نے اعتراض کیا تو اللہ نے خود اس کا جواب دیا ہے. اللہ نے جواب دیا کہ میرے نبی پر اعتراض نہ کرنا، میں اس کا جواب دوں گا. اب دیکھیے، جب لوگوں نے یہ پوچھا تو حضرت سیدہ مریم نے کیا کہا، سنو. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ میں تو چپ کے روزے سے ہوں، اب پوچھ رہا ہوں تو بچے سے پوچھو. بچہ جھولے میں دودھ پیتا بچہ، اس سے پوچھو. اللہ اکبر، اس سے پوچھو. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں، یہ کیسے بول سکتے ہیں. اب جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو تفسیر میں لکھا ہے کہ اپنے دودھ پینا چھوڑ دیا، دودھ پی رہے تھے، دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر متوجہ ہوئے اور دائیں ہاتھ سے اشارہ کر کے بولے. حضرت عیسیٰ بولے، ماں کی گود میں بولے، جھولے میں بولے. سبحان اللہ. تمہیں اس پر تعجب ہے کہ حضور سجدے میں کیوں بولے؟ ربی حبلی امتی. تم اس پر تعجب ہے حضرت عیسیٰ جھولے میں کیوں بولے؟ اب عیسیٰ افضل ہیں کہ مصطفیٰ افضل ہیں؟ بولو محبت سے، ذرا شان سے بولو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور داہنے دست مبارک سے اشارہ کر کے کلام شروع کیا. اب حضرت عیسیٰ کیا بولے وہ بھی سنو. حضرت عیسیٰ بولے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ. میں کیا ہوں؟ اب حضرت عیسیٰ یہ کیوں بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ یقیناً ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں. کیوں بولے؟ اس لیے کہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے. اس کا رد بلیغ آپ نے جھولے میں فرما دیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. بولو، اللہ کا کوئی بیٹا
ہم اسی پر ہیں نا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اے محبوب تم فرما دو وہ اللہ ہے وہ ایک ہے. وہ اللہ ہے وہ ایک ہے. تو اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کو کسی نے جنا ہے. سب اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں, لیکن وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. حضرت عیسیٰ بولے مجھے اللہ کا بیٹا نہ سمجھو, میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں. لیکن پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے جیسے ہیں. تو آگے پھر بولے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بندہ ہوں لیکن کیسا خاص بندہ ہوں کہ اس نے مجھے کتاب دی. اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا یعنی نبی کیا. محبت سے بولو. نبی کے معنی ہوتے ہیں غیب بتانے والا. تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا میں بندہ ہوں لیکن کیسا خاص بندہ ہوں کہ اس نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی اور نبی بھی بنا دیا. بولو نا. اور آگے اپنی خصوصیات خود بیان فرمائی. اپنی خصوصیات خود بیان فرمائی. فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا, مجھے برکت والا بنایا. جب حضرت عیسیٰ برکت والے ہیں تو ساری برکتیں مصطفیٰ کے صدقے میں وہ کتنی برکت والے ہوں گے. پیار سے بولو, محبت سے بولو. اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں جب بیان کی, اور بھی آگے ہیں, آگے چیزیں ہیں, لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوا چل رہا ہوں. آپ پڑھو گے کنز الایمان, آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کو پڑھو. آپ تفسیر خزائن العرفان پڑھو, ترجمہ کنز الایمان پڑھو. انشاءاللہ بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی اور بہت سارا کنفیوژن دور ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی صفتیں بیان کی. اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. یہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ خاموش ہو گئے. اس کے بعد پھر نہیں بولے. پھر کب بولے؟ جب عام طور پر نارملی جب بچہ بولنے لگتا ہے تبھی بولے, اس سے پہلے پھر نہیں بولے. کیوں ایسا؟ یہ اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا شان دی, کیا شان عطا فرمائی. لوگ یہ نہ بولیں کہ یہ بچہ جلدی بولنے لگا تھا اس لیے بولا. یہ بھی تو کوئی کہنے والے تو کہیں سے بھی اعتراض کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی اعتراض لے آتے ہیں. تو اللہ نے اس اعتراض کا دروازہ ہی بند کر دیا کہ یہ نہ بولے کہ یہ بچہ عادت سے بچپنے میں عادت اس کی تھی جلدی بولنے لگ گیا. بھائی کبھی کبھی کچھ بچے جلدی چلنے لگ جاتے ہیں تو یہ بھی جلدی بولنے لگ گیا. اللہ نے فرمایا اب چپ ہو جاؤ, اب نہ بولو, بس جب بولنا تھا تب بولے نا. یہ نبی کی شان ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ نبی کی شان ہے. اللہ نے عطا کی ان کو یہ شان کہ وہ جھولے میں بھی بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر نہیں بولے. کب بولے؟ جب عام طور پر بچہ بولنے لگتا ہے تب. حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے اور میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جھولے میں بولے تو حضور کی ولادت کا بیان کرتے وقت ہم یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ سجدے میں بولے اور آتے ہی بولے. محبت سے بولو ذرا. تو کیا ہم اس میں کوئی گناہ کرتے ہیں؟